کے مبینہ دھاندلی پر انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ کا درخواست گزار کو 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ درخواست گزار علی خان عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، علی خان کون ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا یہ سابق بریگیڈیئر ہیں جن کا 2012 میں کورٹ مارشل ہوا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، لگتا ہے علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، مبینہ دھاندلی پر انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ کا درخواست گزار کو 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ درخواست گزار علی خان عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ علی خان کون ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا یہ سابق بریگیڈیئر ہیں جن کا 2012 میں کورٹ مارشل ہوا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، لگتا ہے علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف زرداری صدر کے لیے امیدوار۔ حکومت سازی کے لیے ڈیڈ لاک ختم، معاملات طے پا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق ہو گیا۔ اس فارمولے کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا جبکہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، اس بات پر بھی اب اصولی اتفاق ہو چکا۔ پنجاب اور کے پی میں پیپلز پارٹی جبکہ سندھ اور بلوچستان میں گورنرز نون لیگ کے ہوں گے۔ بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آدھی مدت کے لیے حکومت بنائیں گے۔ تو جو ڈیڈ لاک تھا حکومت سازی کے لیے یہ اب ختم ہو چکا ہے اور تمام معاملات طے پا گئے۔ اتحادیوں کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق ہو چکا ہے جس کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 61,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 61,200 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 61,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 61,200 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اختیارات سے تجاوز کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد سے کہا، آپ نے ایم پی او کے تحت 69 آرڈر جاری کیے، یہ بہت احمقانہ اقدام تھا اور آپ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ آئندہ ہفتے کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ ایس ایس پی جمیل ظفر نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگ لی۔ اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، اختیارات سے تجاوز کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد سے کہا، آپ نے ایم پی او کے تحت 69 آرڈر جاری کیے۔ شدید بارش اور برف باری میں پاک فوج کا شاہراہ قراقرم پر ریسکیو آپریشن کے دوران 9 مختلف مقامات سے 95 گاڑیوں کو مسافروں سمیت بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ گاڑیوں میں 1000 سے زائد مسافر تھے۔ گزشتہ روز لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانوں کے گرنے کے نتیجے میں تمام گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں 300 ڈرونز کے ذریعے فضائی نگرانی کر رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، شدید بارش اور برف باری میں پاک فوج کا شاہراہ قراقرم پر ریسکیو آپریشن کے دوران 9 مختلف مقامات سے 95 گاڑیوں کو مسافروں سمیت بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ گاڑیوں میں 1000 سے زائد مسافر تھے۔ گزشتہ روز لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانوں کے گرنے کے نتیجے میں تمام گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لیں۔ راولپنڈی ڈویژن کے تمام ڈی آر اوز اور آر اوز نے سابق کمشنر کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کمیٹی آج آخری اجلاس کے بعد رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرنے جا رہی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے تمام 6 ڈی آر اوز کے تحریری بیانات قلم بند کیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی کی دھاندلی سے متعلق الزامات کی نیوز کانفرنس کے ٹرانسکرپٹ کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا جن کی جانب سے الزامات عائد کیے گئے تھے الیکشن کے حوالے سے، اب الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے تحقیقات ان الزامات پر مکمل کر لی ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈویژن کے تمام ڈی آر اوز اور آر اوز نے لیاقت علی چٹھا اور سابق کمشنر کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ آمنہ علی سے۔ آمنہ، کیا تفصیلات پہنچی ہیں آپ تک؟
بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی کا آخری اجلاس آج ہوگا۔ تحقیقاتی کمیٹی سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دے گی۔ کمیٹی اپنی تحقیقاتی رپورٹ آج الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے تمام ڈی آر اوز اور آر اوز متعلقہ آروز ہیں، ان کے بیانات جو ہیں کمیٹی نے قلم بند کیے ہیں اور ان پر رپورٹ جو ہے تیار کی جائے گی۔ راولپنڈی ڈویژن کے تمام ڈی آر اوز کے سابق کمشنر راولپنڈی کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو ان کی جانب سے یکسر مسترد کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے تمام 6 ڈی آر اوز کے تحریری بیانات قلم بند کیے ہیں۔ دوسری جانب راولپنڈی ڈویژن میں قومی اسمبلی کے 13 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی سے متعلق الزامات کی پریس کانفرنس کے جو ٹرانسکرپٹ ہیں ان کو بھی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ اپنی رپورٹ کا حصہ بنائے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ آمنہ۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور کابینہ جعلی ہوں گے۔ کل عہدوں کی بندربانٹ کی گئی، ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین الیکشن کرائے ہیں۔ شہباز شریف میں اخلاقیات ہوں تو شکست تسلیم کریں، بہت جلد بانی پچائی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور کابینہ جعلی ہوں گے۔ کل عہدوں کی بندربانٹ کی گئی، الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین الیکشن کرائے۔ شہباز شریف میں اخلاقیات ہوں تو شکست تسلیم کریں، بہت جلد بانی پچائی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ کل عہدوں کی بندربانٹ کی گئی، وزیر اعظم اور کابینہ جعلی ہوں گے، ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین الیکشن کرائے۔ شہباز شریف میں اخلاقیات ہوں تو شکست تسلیم کرے، بہت جلد بانی پی ٹی آئی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ بہت جلد بانی پی ٹی آئی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو وزیر اعظم اور کابینہ بنیں گے یہ دونوں ہی جعلی ہوں گے۔ کل عہدوں کی بندربانٹ کی گئی، ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت، پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا کی عدالت میں بات کرنے کی کوشش۔ چیف جسٹس نے روسٹم سے ہٹنے کی ہدایت کر دی، کہا آپ کیس میں درخواست گزار ہیں نہ ہی وکیل، جس پر شوکت بسرا نے کہا کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے کہ اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہوں۔ چیف جسٹس نے اس پر جواب دیا کہ مبارک ہو، آپ تشریف رکھیں، آپ ابھی یہاں پر تقریر نہ کریں، ہم نے پاکستان میں اخلاق چھوڑ دیا ہے، مجھے یہ کوئی سازش لگتی ہے۔ یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی جس میں تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا نے عدالت میں بات کرنے کی کوشش کی۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں اسلم اقبال نے راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ میاں اسلم اقبال کے خلاف 19 مقدمات درج ہیں۔ تو اپڈیٹ کریں، نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں اسلم اقبال نے راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ میاں اسلم اقبال کے خلاف 19 مقدمات درج ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امریکہ نے نئی حکومت کی تشکیل کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہم نہیں پڑنا چاہتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات میں مداخلت یا دھاندلی کے دعووں کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ تحقیقات پاکستان کے اپنے قوانین اور طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران میتھیو ملر نے کہا کہ جب مداخلت کے کسی بھی دعوے یا الزام کی بات آتی ہے تو ہم ان کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی آزادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں عام انتخابات ہو چکے، اب آگے بڑھیں، 25 سال کے لیے میثاق پاکستان کیا جائے۔ میثاق پاکستان میں معیشت، جمہوریت، خارجہ پالیسی سمیت تمام مسائل شامل ہونے چاہیے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا اور پاکستان کو اس اسلامی فلاحی ریاست کی طرف لے کر جانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محراب و منبر سے لے کر
सियासी मजहबी कायदीन, ज़राए अबलाग से लेकर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के प्रोफेसर और मुफक्किरीन सबको इस तरफ सोचना है कि क्या पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था वो मकसद हासिल हो गया है कि नहीं हासिल हुआ है। सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। क्या सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होने चाहिए? जस्टिस अली बाकर नजफी का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात वापस नहीं ले सकता। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तो तमाम सियासी जमातों ने खुद बनाया है, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जुर्माना कर सकता है। वकील अजहर सदीक की जानिब से जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात वापस लेने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अब खबर यह है 88 इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने NA 235, NA 236 कराची की इंतखाबी उज़रदारियों पर फैसला महफूज कर लिया है। मेंबर बाबर हसन भरवाना ने कहा कि हैरान हूँ, 1 लाख से जायद वोटों की रद्दोबदल की हिम्मत कौन कर सकता है। पूरे मुल्क से फॉर्म 45 की शिकायत हैं। इलेक्शन कमीशन लाखों फॉर्म 45 की स्क्रूटनी कैसे करे? उनकी जानिब से सवाल किया गया। फॉर्म 45 का फोरेंसिक करना तो बज़ाहिर क्रिमिनल नौयत का मामला लगता है। ये रिमार्क सामने आए हैं मेंबर बाबर हसन भरवाना की जानिब से। 88 इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने NA 235 और NA 236 कराची के इंतखाबी उज़रदारियों पर फैसला महफूज कर लिया है। अब खबर यह है, दूध की दुकानों पर भारी जुर्माना आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, जब दूध महंगा फरोख्त करोगे तो चालान तो होगा। क्या आप नहीं जानते कि लोगों को दूध सस्ता मिले? एडवोकेट जनरल अपना आप जवाब जमा कराएं। अदालत के सरकारी वकील को हिदायत। दूध की दुकानों पर भारी जुर्माना आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, जब दूध महंगा फरोख्त करोगे तो चालान तो होगा। क्या आप नहीं चाहते कि लोगों को सस्ता दूध मिले? डच हॉकी क्लब ने वाहगा बॉर्डर का दौरा किया, पाकिस्तानी परचम लहराया और तस्वीर भी बनवाई। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शिरकत की। बुली हॉकी क्लब के खिलाड़ियों को जीरो लाइन का भी विजिट करवाया गया। उन्होंने सियालकोट में हॉकी तैयार करने वाली मारूफ ब्रांड्स की फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। डच हॉकी क्लब और HEC पाकिस्तान टीमों के दरमियान दूसरा मैच कल होगा। पहले मैच में HEC टीम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह समेटी थी। दिलोर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। दिलोर सूरज निकल आया। बर्फ हटाने का काम भी जारी है। सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमजद अली। बिल्कुल मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह दीर में भी आज मौसम मुकम्मल तौर पर साफ है, धूप भी निकली है, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। दिन रात को तेज सर्द हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो बालाई इलाकों की राबिता सड़कें अब भी बंद पड़ी है, जबकि पैदल चलने वालों की जो रास्ते हैं वो भी बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों के शहरी जो है ना वो घरों में महसूर हो गए हैं और उनको आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया ने दीर लोअर और अफर दीर की जो बालाई इलाके हैं उनकी बाज़ सड़कें जो है ना वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी है, लेकिन अक्सर जो बालाई इलाकों की सड़कें हैं वो अब भी जो है ना ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। लवारी टनल के रोड का जो सूरत हाल है तो दीर से रवाली टनल रोड जो है ना वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कुमराड लामूती रोड उशेरई दरा के बाला इलाके, निहाक दरा, कारो दरा, कलफानी, शिनगर, इसके साथ साथ शाही बिन शाही और लड़म की जो बाला इलाके उनकी सड़कें अब भी बंद पड़ी है। बिजली की बहाली पर जो है ना 30 दिन से काम जारी है और अक्सर इलाकों की बिजली जो है ना बहाल कर दिया है। इधर महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज दीर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार रहेगी। बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।